اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جی محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 تک ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہے آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پا لو گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 110، 11 اور 12 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کا جو سیدھا سادہ ترجمہ بریکٹوں کے ساتھ لکھا ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے۔ اس میں ارشاد ہوا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہمیں حکم ہوا کہ نماز قائم رکھو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ٹھیک ہے، قرآن میں بے شمار جگہ یہ مکمل موجود ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی۔ آگے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو جو بھی کچھ تم بھلائی آگے بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم اس کو پا لو گے، یعنی کہ کوئی بھی نیکی تمہاری ضائع نہیں ہوگی، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے وہ اللہ کے ہاں تمہیں ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اور کہا کہ جنت کے اندر تو صرف یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، یہ فضول اٹکل باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قل کہہ دو ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے دلیل لے کے آؤ اگر سچے ہو تو۔ ٹھیک ہے نا، یہ پرانے وہی اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی جنت تو ہماری ہے، تو ان کے دلیل لے کے آؤ، ایسی نہیں بات بنتی۔ بلا بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے سامنے، یعنی کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، ہر بات ماننے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ محسن، اور پھر وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی کہ اچھے کام کرنے والا ہو، عمل ساتھ میں اس کے موجود ہو، خالی سر جھکا دینا ہی کافی نہیں ہے، ساتھ میں اچھے کام کرنے والا ہو، محسن ہو، نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر موجود ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں اہم ترین باتیں ہیں، سب سے پہلے نماز کا تذکرہ آ گیا، زکوٰۃ کا تذکرہ آ گیا، اس کی اہمیت ہمیں بار بار ملتی ہے کہ نماز کس قدر ضروری ہے، کتنا اس کا حکم ہے کہ اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی جڑی ہوئی ہے ہر جگہ۔ اس کے بعد آگے وما تقدموا لانفسکم، جو بھی تم آ کے بھیجو گے تو اس کو اللہ کے ہاں پا لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک ان کا عقیدہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، وقالوا، یہ یہودی اور عیسائیوں کا، وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں يدخل الجنت، جنت میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا مگر صرف یہودی اور عیسائی، وہ اپنے آپ کو یعنی کہ جنت کا حقدار سمجھتے تھے۔ تاکہ کیا فرمایا، تلک امانیہم، یہ خام خواہ کی ان کے باتیں ہیں، خیالات ہے، کچھ نہیں ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کہہ دو اگر دلیل ہے تو لاؤ، قل ہاتوا برہانکم، یہ قرآن کا ایک اصول ہے، یعنی کہ اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ دلیل کے بغیر کوئی بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہہ دیا اپنے منہ سے، تو کہہ دیا، ہمارا کیا کام ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ سچے ہو تو۔ تو یہاں پہ ایک بات کرنے کا ایک اصول سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی بات پیش کرے جو کہ بے ثبوت قسم کی بات ہے تو اس سے کو لاؤ دلیل، بھائی دلیل کے بعد کوئی چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں بھی عقیدہ ہے ان کا پیش کیا جا رہا ہے نا کہ جنت تو ہماری ہے، اسی قسم کا عقیدہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اکثر یہ چیز جو ہے ذہنوں میں لوگوں کے موجود ہے، اکثر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی جنت تو ہماری ہے۔ ہم مسلمان بھی اس ہی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، جنت تو ہماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے اس میں غلط فہمی کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امانیہم، ان کی فضول باتیں ہیں، خیالات باطل اور کچھ نہیں۔ تو اسی قسم کے خیالات باطل ہمارے یہاں بھی گھسے ہوئے ہیں، ہم بھی رسولوں کے امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں،
تو بڑے ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت تو ہماری رسول کی امتی ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ خیالات ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینے چاہیے۔ رسول اللہ کا ایک بہت واضح فرمان حدیث کے اندر ملتا ہے، رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی اپنے اعمال درست رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہو تو بخشی جاؤں گی۔ اتنا واضح فرمان ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے لیے عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عمل کے بغیر ہم یوں سوچے ہوئے کہ نبی کی امتی ہیں تو چلے جائیں گے، تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا، تو ان کی بیٹی کے لیے ضروری ہے عمل کرنا، وہ کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دے کہ یہ مت سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہوں تو بخشی جاؤں گی۔ تو نبی کی بیٹی نہیں بخشی جا سکتی تو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کس خوش فہمی کا شکار ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں نماز ضروری ہے، ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں روزہ رکھنا ضروری ہے، ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے، ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا غلط ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا پڑے گا۔ تمام جو بھی احکامات قرآن میں واضح ہیں، جو ہمیں قدرتی طور پہ ہی پتہ ہے، پیدائشی پتہ ہے، ہم نے قرآن میں نہیں بھی پڑھے تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، تمام بنیادی باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کے عمل نہ کریں، بے فکری میں پھرتے رہیں، خیر ہے نبی کی امت ہے ہم تو بخشے جائیں گے، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ تو یہ سیدھی سیدھی وہی بات ہے، تلک امانی یہم، یہ خیالات باطل ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر سچے ہو تو۔ آگے کیا کہہ دیا، بلا، بلکہ ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ من اسلم وجہ للہ، جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے سامنے، گردن جھکا دی اللہ کے سامنے۔ گردن جھکانے کیا مطلب ہے کہ اللہ جو تو نے کہا میں مانتا ہوں، اور خالی منہ سے ماننا نہیں، آگے کہہ دیا وہ محسن، نیکوکار بھی ہو، نیک عمل کرنے والا ہو۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ جوڑا اکٹھا ملتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کی، ایمان لایا اور نیک عمل کی۔ خالی ایمان کافی نہیں ہے، نیک عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ محسن، وہ محسن ہونا چاہیے، نیکوکار ہونا چاہیے۔ اردو ترجمے میں لکھا ہوا ہے، انگلش ترجمے میں لکھا ہوا ہے ڈوئنگ گڈ، اچھے کام کرنے والا ہو۔ تو ساتھ کام کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ نہیں ہم نماز پڑھ کوئی نہیں رہے، روزہ رکھ کوئی نہیں رہے، زکوٰۃ دے کوئی نہیں رہے، اور خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے جی ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم نبی کی امت ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے لگا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کی طرف، جو کہ سر تسلیم خم کرنے والا ہو اور اچھے کام کرنے والا ہو، نیکوکار ہو۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، بڑی واضح آیات ہیں، تو یہ جو غلط فہمیاں ہمارے دماغوں میں ہیں ہمیں نکال دینی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی بڑے واضح موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی بڑے واضح ہیں کہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہونے لگا۔ تو جو میں احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، ان کو ہم غفلت نہ کریں، قطعاً بھی ان کے اوپر عمل پیرا ہوں، پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہماری سفارش بھی ہو جائے گی اور ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے، لیکن عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کے، پھر صحیح عمل کرنے کے اللہ پاک دنیا آخر دنیا کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔